قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، رنگ ہے اللہ کا۔ اللہ کا کیا رنگ ہے؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ سب سے پہلے آپ اور میں اپنا اعزاز سمجھے۔ ترخان بعد میں، پٹھان بعد میں، اوان بعد میں، راؤ بعد میں، راجپوت بعد میں، کشمیری بعد میں، ملک بعد میں، 88 مرتبہ اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے قرآن میں ایمان والا کہہ کے پکارا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی پیغمبر کی امت کو اللہ جل شانہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ جب رحمت والے نبی کی پیار بھری چادر کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، حضور کے پیروں میں بیٹھ کے، قدموں میں بیٹھ کے جب ہم نے اللہ کو کلمہ پڑھ کے سنایا، پروردگار عالم نے عرشوں سے ہمیں ایمان والا ہونے کا ٹائٹل عطا فرما دیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں اے میرے بھائیوں، اے میرے پیاروں، اے میرے بھائیوں، اللہ قرآن پاک میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ 88 جگہ اللہ نے تقریر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ سب سے پہلی اللہ کی تقریر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ خبردار خبردار، اگر میرے نبی کا احترام تمہارے دل میں نہیں، تم لاکھ کلمہ سناؤ، عرش والا آسمان سے تمہیں ایمان والا نہیں کہتا ہے۔ اگر میرے نبی کی سنت کا حیا تمہارے دل میں نہیں، اگر میرے نبی کی سنت کا خیال تمہارے دل میں نہیں، رات میرے عزیزوں تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے حاصل پور کے اسٹیج پر دعا ہونے کے بعد ایک آدمی چڑھا، میرا ہاتھ چوما، کہنے لگا مولانا دعا فرماؤ، اللہ اور سنت کے مطابق مجھے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے ایک مولانا کھڑے تھے، کہنے لگے مولانا یہ کپڑے کا تاجر نہیں ہے، مولانا یہ کاروبار نہیں کرتا، یہ جس کی جوتیوں کی دکان نہیں، مولانا اس کی چمڑے کی دکان نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا جامگیری کا کام کرتا ہے، اس نے دکان پہ لکھ کے لکھوا رکھا ہے کہ یہاں بال کاٹے جائیں گے، محمد کی سنت پر اس طرح نہیں چلایا جائے گا۔ میں نے کہا میاں پھر ادھر آ، قریب آ گیا، میں نے کہا اپنا ہاتھ دے دے، اللہ اکبر، میں نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، میں نے کہا میں نے تو بیان کر کے سنایا، تو نے میرا ہاتھ چوما، میرا ہاتھ چومنے کے قابل نہیں، تو نے عمل کر کے دکھایا یہ ہاتھ چومنے کے قابل ہے۔ امت کو اعمال کی طرف لے کر آؤ، یقین جانو ختم نبوت کا انکاری کوئی نہیں، معراج شریف پر حضور کے جانے کا انکاری کوئی نہیں، بھائی حلیمہ کی گود میں لوری لینے کا انکاری کوئی نہیں، بھائی شیمہ کی گود میں میرے عزیزو اللہ اکبر جھولا لینے کا انکاری کوئی نہیں، سیدہ عائشہ کا دلہن بن کے نبی کے گھر میں آنے کا انکاری کوئی نہیں، اماں فاطمہ کا دلہن بن کے ڈولی میں بیٹھ کے علی کے گھر میں جانے کا انکاری کوئی نہیں، صدیق کی صداقت کا، عمر کی عدالت کا، عثمان غنی کی سخاوت کا، علی کی شجاعت کا کوئی انکاری کوئی نہیں، حضرت معاویہ کی سیاست کا کوئی انکاری کوئی نہیں، سارے صحابہ برحق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنے کا انکاری کوئی نہیں۔ خدائے پاک کی قسم ہے نبی کے صحابہ میرے عزیزوں جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت حالت کیا تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، 1400 سال بعد مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی، 1400 سال کے بعد ان کی قبروں کی طرف دیکھا تو کہنے والا کہنے پہ مجبور ہو گیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض تہامہ ایک جگہ ہے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وادی تہامہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اتنا روئے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی،
کسی نے کہا عمر کیا وجہ بنی؟ پیر میں کوئی چیز چبھ گئی یا تیری ٹانگوں میں درد ہو گیا؟ عمر کوئی مدینے میں اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا، بتا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے دور جاہلیت کا دور یاد آ گیا، یہی جگہ ہے جب میرے باپ کے ہاتھ میں اونٹ باندھنے والا رسا ہوا کرتا تھا، 5 اونٹ میرا باپ گھر سے لے کر مجھے ساتھ لے کے چلتا، اس جگہ لا کے میرا باپ موٹا رسا میری گلیوں میں آ کے پھرنے لگ گیا، اگر حجرے کا پردہ اٹھے گا نبوت والے چہرے کی زیارت ہوگی، حضور کا چہرہ دیکھ کے عمر کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ چائے لائے، چہرہ دیکھ کے عمر کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، عمر تیرے گھر 2 دن کا فاقہ، 3 دن کی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں میرے عزیزوں کا شان نبوت کا پردہ ہٹا، حضور علیہ السلام تشریف بار لے آئے۔ عمر کیا بات ہے؟ ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ 2 دن کی بھوک تڑپا رہی ہے، کملی والے 3 دن کی بھوک مجھے تڑپا رہی ہے، دونوں کی بھوک کا تو علاج تب کرتے گھر کے اندر آٹے ڈبے میں کچھ آٹا ہوتا، میرے عزیزوں برتن میں کوئی کھجوریں ہوتی۔ حضور علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، فرمایا عمر تیرا 2 دن کا فاقہ، صدیق تیرا 3 دن کا فاقہ، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر پتھر بندے دکھا دیے، فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 4 دن ہو گئے محمد نے روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہنے لگے سر ہمارے نیچے ہو گئے، سر ہمارے نیچے ہو گئے۔ ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، آؤ ایسے دروازے پہ چلوں انشاءاللہ میں ایسے دیوانے کے غلام کے، ایسے غلام کے، ایسے دیوانے کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر جا کر دروازے پہ دستک دی، ابو ایوب کملی والا باہر آیا، گھر والی نے آواز سنی، سر کے بل دوڑتی آئی، اللہ کے نبی آپ کا غلام تو آپ کے گھر میں نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، تو کب فرماؤ کیا بات ہے؟ فرمایا ہمیں بھوک لگی ہے، اللہ کے نبی آرڈر دے دیا ہوتا، ہمیں بلا لیا ہوتا، فرمایا نہیں بھوک لگی کچھ پکا کے کھلا، اللہ اکبر، کہنے لگی آپ انتظار فرمائیے سامنے والے باغ میں تشریف فرماؤ، میں ابھی بکرے کا گوشت بناتی ہوں، میرے پاس بہوں کا گوشت پڑا ہے اور روٹ جو پڑے، ابھی چکی چلا کے آٹا بنا کے گونتی ہوں۔ اتنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، رحمت دو عالم کی حالت کو دیکھا، بیوی نے سارا حال بتایا، رو کے حضور کی خدمت میں انگور کا خوشہ یا کھجور کا خوشہ پیش کر دیا، کملی والے تازہ کھجوریں کھاؤ ابھی کھانا تیار ہے۔ حضور کی خدمت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب کھانا تیار ہو کے آیا، میرے عزیزو انسان کو بھوک لگی ہو اور بھوک بھی انسان کو صبح کی لگی ہو، جب روٹی سامنے آتی ہے نہ یار کو دیکھتا ہے نہ پیار کو دیکھتا ہے، رحمت والے نبی کے سامنے جب روٹی سالن آئی، آپ نے چنگیر میں سے ایک روٹی نکالی، اس میں تھوڑا سا سالن رکھا، اس روٹی کو لپیٹ دیا، ابو ایوب ادھر آ جا، یہ روٹی پکڑ حضرت علی کے گھر دیا اور میری فاطمہ کو جا کے کہہ دینا میری بچی تیرے باپ کے پاس ابھی یہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ابو بکر تیرا 3 دن کا فاقہ، عمر تیرا 2 دن کا فاقہ، میں کملی والے کا 4 دن کا فاقہ، جا روٹی میری فاطمہ کو دیا، پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ دین کوئی ٹرین میں چل کے ہمارے پاس آ گیا؟ معراج کی رات اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو بلایا، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ غنی، معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا، پتہ کیا تحفہ دیا؟ معراج کی رات آپ سنو گے میرے عزیزو کیا تحفہ ملا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، ادھر سے تحفہ ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، فرمایا ذرا میرا حبیب میرے قریب آ جا، قریب سے قریب تر آ جا، قریب سے قریب تر آ جا۔ اللہ کا دل نہیں ہوتا، اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ دل سے پاک ہے۔ میرا نعت خوان بھائی جلدی میں کہہ گیا
اللہ کا دل بھی کہہ رہا تھا اللہ اکبر، عمر کا دل یہ کہہ رہا تھا، عمر کا دل نبی کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا، اللہ اکبر، جو عمر کا دل کہہ رہا تھا نبی بھی یہ چاہ رہا تھا، جو نبی چاہ رہا تھا عرش والا رب بھی وہی چاہ رہا تھا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اللہ غنی، جب معراج کی رات حضور علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، میرا حبیب ذرا میرے اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، کیا کہا میرا حبیب، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج تجھے اتنی عظیم جگہ پر بلا کر اتنا بڑا مہمان نوازی کا درجہ دے رہا ہوں، لیکن میرا نبی میں تجھے خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہتا، یا اللہ کیا دو گے؟ فرمایا میرا نبی، میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیرے سر پر ختم نبوت کی پگڑی سجا دو۔ اللہ اکبر، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا، ختم نبوت والا نبی مجھے کون مانے گا، نبیوں کا سردار مجھے کون مانے گا، اماموں کا امام مجھے کون مانے گا، یا اللہ میرے سگے چچے نے میں نے اعلان نبوت کیا، میرے سگے چچے نے میری طرف پتھر مارا، یا اللہ مجھے نبی کون مانے گا، مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا، یا اللہ انہی دکھوں تکلیفوں میں ابھی خدیجہ کا جنازہ میں اٹھا کے آیا، یا اللہ میرے آنے سے پہلے میری سمیہ تیرے پاس آئی، میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرا عمار تیرے پاس آیا، میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرا یاسر تیرے پاس آیا، یا اللہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا جب ابو جہل نے میری سمیہ کے پیروں کو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، ان کو مختلف سمت کھڑا کر رکھا تھا، یا اللہ میں دیکھ کے آیا، میری سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا، میری سمیہ کی ایک خواہش تھی، اللہ اکبر، جب ابو جہل نے میری سمیہ کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، میری سمیہ رو کے کہنے لگی یا اللہ میری آواز میرے نبی تک پہنچا دے، کاش ابو جہل جب مجھے قتل کرنے لگے حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہو، میں دیکھتی جاؤں ابو جہل میرے ٹکڑے کرتا جائے، قیامت کا دن ہو اللہ میرے سے پوچھے گا اے نکمی سمیہ تو دنیا سے کیا لائی ہے، جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی عمل کچھ نہیں، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی ان آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہوں، ابھی تو سمیہ تیرے پاس آئی یا اللہ۔ مکے والوں سے مایوس ہو کر میں طائف کی گلیوں میں چلا گیا، اللہ اکبر، میں طائف کی گلیوں میں چلا گیا، 3 سردار تھے، ایک نے کہا میں تو تجھے نبی مانتا کوئی نہیں، ایک نے کہا میں تیرے سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تیسرے نے یہ کہا تھا اگر تو اللہ کا نبی برحق ہے تو تیری بات کا انکار خطرے سے خالی کوئی نہیں، اللہ غنی، تینوں سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے آمنہ کے لال نے، مکے کے در یتیم نے، حبیب پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے کیا کہا، کوئے مکے کے سرداروں میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس بات کو راضی رہنے دینا، مکے پاک میں یہ خبر نہ پہنچا دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس تمہاری منتیں کرنے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میری برادری مجھے جینے نہیں دے گی، میری برادری مجھے ٹک کے بیٹھنے نہیں دے گی، اللہ کو۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تیرے جانے سے پہلے مکے میں بندہ بھیجیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم نے کیا تمہارے بھتیجے کا، کیا تمہارے رشتہ دار کا حال کر کے بھیجا، اللہ غنی، اور بعض نوجوان لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اتنا مارا، اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کے پیر پر پتھر کا نشانہ باندھ کے مارتے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ انسان کے پورے وجود میں انسان کا سب سے سخت ترین حصہ جسم کا انسان کی پنڈلی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا میری پنڈلی پہ لوگوں نے پتھر مارے، میں محمد کی پنڈلی پھٹ پڑی، خون آنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ایک مشرک آیا، اس نے میرا دایاں بازو پکڑا، دوسرے نے میرا بایاں بازو پکڑا، تیسرے نے میرے کندھوں کو پکڑا اور میری کمر میں اتنا زور سے گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل زمین پہ جا کے گر گیا، خون نکلا، ماتھا میرا زخمی ہو گیا، ہونٹ میرے زخمی ہو گئے، اللہ غنی، میرے سے چلا نہ گیا، میرا غلام زید مجھے کندھے پر اٹھا کر، اللہ اکبر، اتفاقاً یہ بات ہوئی، مشرک کے باغ میں، میرے دشمن کے باغ میں لے آیا، میں کھجور کی ڈالی کے نیچے
نیچے شاخ کے نیچے آرام کر رہا تھا. اتنے میں میرے عزیزو عتبہ بن ابی ربیعہ نے دیکھا یہ وہی عتبہ ہے جو بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا لے کے کھڑا تھا. یہ وہی عتبہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں مارا تھا. اللہ غنی. اس نے حضور علیہ السلام کی یہ حالت کو دیکھا, چہرہ بھی زخمی, خون آ رہا ہے. اللہ اکبر. دشمن ہو کے رونے لگ گیا. اپنے باغ کے انگور توڑے پلیٹ میں رکھے اور اپنے باغ کے غلام عداس کو بلایا. کہنے لگا عداس یہاں وہ ہمارا دور باہر کا رشتہ دار لگتا ہے, اسے جا کے انگوروں کی پلیٹ دیا اور کہنا وہ سامنے کھڑا جو تیرا دشمن ہے وہ کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ محمد انکار نہ کرنا. تیری حالت ہی دیکھ کر مجھے تیرے پہ ترس آ گیا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب انگوروں کا برتن رکھا, زید فرماتے میں نے کہ ایک انگور کا دانہ دیا. حضور علیہ السلام نے ہونٹوں کے قریب لے کے آئے, فرمایا بسم اللہ. کتنی امت ظالم ہو گئی, اسے اے سی والے کمرے میں بسم اللہ یاد نہیں آتی. کتنی امت ظالم ہو گئی, اللہ کی نعمتیں پاس پڑی ہو, اسے پانی پیتے ہوئے بسم اللہ یاد نہیں آتا, شربت پیتے بسم اللہ یاد نہیں آتا, روٹی کھاتے بسم اللہ یاد نہیں آتا. میرے عزیزو خدائے پاک کی قسم ہے جسے نبی کا طریقہ پسند نہیں اسے امتی کہلانے کا حق بھی کوئی نہیں ہے. ہم نے سنا تھا ظالم ہے, لیکن اتنا ظالم تو کوئی نہیں تھا کہ اپنے ہی سب سے بڑے خیر خواہ کی دشمن بن گیا. آج کوئی کسی پر احسان کرے کہتا یار میرے تیرا منہ ویکھنا, تجھے یار کا منہ نظر آتا ہے, آمنہ کے لال کا منہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ پورے 23 سالہ زندگی میں جب سے اعلان نبوت فرمایا کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے, کبھی نئے کپڑے کو ترجیح نہیں دی. ایک دن حجرے مبارک میں تشریف لائے, پردہ ہٹا کے دیکھا بستر پاک پر چمڑے کے بستر پر پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی. الٹے پاؤں دروازے سے واپس باہر نکل آئے. حضرت عائشہ کہنے لگی ہائے میں مر جاواں کملی والے, کیا بات ہے دروازے سے کیوں واپس جا رہے؟ فرمایا عائشہ چمڑے کا بستر چھوڑ کے گیا تھا, پھول دال چادر کس نے بچھا دی؟ ابا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ کسی نے آپ کو تحفہ یہ چادر بھیجا, میرے سارے بستروں پہ نظر ڈالی, سارے کمرے میں نظر ڈالی, تیرے بستر سے بہتر کوئی بستر نظر نہ آیا, میں نے یہ پھول والی چادر تیرے بستر پہ بچھا دی. حضور علیہ السلام رو بھی رہے, اتنا روئے داڑھی مبارک میں سے آنسو زمین پہ گرنے لگے. پر میں عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں, ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ, ہم اللہ کے نبی ہیں, پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب تک میں نے پھول والی چادر بستر سے نہ اٹھائی پیغمبر پاک نے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا. امریکہ میں جماعت گئی, اللہ اکبر, سفید لباس, پنڈلیوں سے نیچے تک کا کرتا, کالے رنگ کی پگڑی, آنکھوں میں بڑے بڑے سرمے کے ڈورے, اللہ اکبر. میزبان تھا میزبان, اللہ اکبر. جماعت کو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ لینے آیا, بڑی بڑی گاڑی میں بٹھایا. کہ کیا نام ہے؟ کہ میرا نام ابو ایوب انصاری ہے. اللہ اکبر. مقامی ساتھی ہوں, سب بیرون کے ملک کے پاکستان کے ساتھی نے کہا ابو ایوب عربی میں کا خبردار میرا پورا نام لو, میں نے اس لیے نام رکھا میزبان رسول ابو ایوب انصاری تھا تاکہ میرا نام لو, ابو ایوب انصاری کا نام زندہ ہو جائے گا. کہ گھر کے باہر اپنا طیارہ خصوصی کھڑا تھا, گھر کے اندر گئے, پورے کمرے میں پورے مکان میں کرسی کوئی نہیں, پورے مکان میں صوفہ کوئی نہیں, پورے مکان میں ڈائننگ ٹیبل کوئی نہیں, پورے مکان میں بیڈ روم کوئی نہیں, کھجور کی چٹائیاں پورے کمروں میں بچھی پڑی. ساتھی کہتے ہم نے پوچھ لیا اللہ غنی کھجور کی چٹائیاں کیوں بچھائی ہے؟ کہ جب کملی والا ابو ایوب کے گھر میں آیا تھا, ابو ایوب کے گھر میں یہی چٹائیاں بیٹھی تھی. دانت تڑوانے کی سنت سارے زندہ کرتے ہیں, محمد کے لیے چٹائیاں بچھانے کی سنت میں زندہ کرنا. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے.
حضور علیہ السلام نے انگور کا دانہ منہ کے پاس لیا، بسم اللہ۔ عداس جو غلام تھا ہکا بکا ہو گیا، ہاتھ پیر پیلے پڑ گئے، کہنے لگا انگور بعد میں کھائیو، پہلے یہ بتاؤ یہ تُو نے اللہ کا نام کیوں لیا، تجھے کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ تو ہمارے علاقے میں نینوا کے اندر ایک یونس نبی آیا تھا، وہ جو چیز کھایا کرتا تھا سب اللہ کہا کرتا تھا، اللہ کا نام لیا کرتا تھا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا وہ یونس جو میرا بھائی نینوا شہر میں آیا تھا۔ عداس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا وہ یونس تمہارا بھائی لگتا ہے؟ کہا وہ کیا کہ آخری وقت میں کہہ کے گیا تھا ثم جاءکم رسول، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ اللہ کے نبی ہم ہی ہیں۔ اس نے انگوروں کی پلیٹ نیچے رکھی، حضور کے پیروں پہ سر رگڑ کے رونے لگ گیا کہ اللہ کا اگر نبی تو ہے انگور بعد میں کھانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کی قطاریں لے آئے، اللہ کے نبی ہواؤں کے اوپر یہ فرشتہ، اللہ کے نبی پانی کے اوپر یہ فرشتہ، ان پہاڑوں کے لیے فرشتہ، حکم کرو، ابھی دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، ان کا کچھ عمر بن جائے گا۔ پتہ ہے تیرے میرے نبی نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا تھا؟ الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر۔